دوستو آداب عرض ہے، میں ہوں طلعت گل اور آپ کی خدمت میں اپنا ایک اور نیا کالم لے کے حاضر ہوں۔ میرا گزشتہ کالم جس دن آیا تھا یا پبلش ہوا تھا اس دن 10 دسمبر تھا، تو اصولاً تو یہ والا کالم اسی دن آنا چاہیے، کیونکہ میرا یہ کالم انسانی حقوق کے عالمی دن کے حوالے سے بھی ہے، کیونکہ 10 دسمبر کو انسانی حقوق کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ لیکن میں نے خیر اب میں آپ کے ساتھ اس کالم کو شیئر کر رہی ہوں، پبلش تو ہو چکا ہے یہ۔ تو اس سے پہلے کہ وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، آپ سے گزارش ہے میرا چینل پاور وائس آف لندن ضرور سبسکرائب کریں، اور اس پہ جو بیل کا آئیکن بنا ہے اسے ضرور پریس کریں، تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو ٹائم پر موصول ہو سکے۔ میرے یہ تسلسل کے ساتھ تیسرا کالم ہے جس میں پاکستان کے جسٹس سسٹم یا عدلیہ کے اوپر بات کی جا رہی ہے، جو انصاف کے جو بھی آج کل جس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں۔ تو یہ کنٹینیوز میرا یہ تیسرا کالم ہے جو کہ میں نے اس کے اوپر لکھا ہے، لیکن مختلف حوالوں کے ساتھ لکھا ہے، تو آج کا کالم اس سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہوگا۔ میرے اس کالم کا عنوان ہے انسانی حقوق اور عدلیہ کی سیاہ تاریخ۔ 10 دسمبر کو انسانی حقوق کا جو ہے عالمی دن کے طور پر 10 دسمبر کو منایا جاتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کی ہولناکیوں کے بعد 1949 یعنی 1949 میں اقوام متحدہ نے اس دن کو انسانی حقوق کی یاد دہانی کے لیے مختص کیا تھا، مگر جب ہم اپنے ارد گرد نظر ڈالیں تو دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں کسی نہ کسی شکل میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری ہیں، جس میں سر فہرست ہمارے امریکہ، اسرائیل، چین، شمالی کوریا، ایران، افغانستان، میانمار، سوڈان، برطانیہ وغیرہ شامل ہے۔ مگر پاکستان بھی 10ویں نمبر پر بڑی شان کے ساتھ براجمان ہے۔ ہم بڑے فخر سے امن پسند مذہب کے پیروکار ہونے کے دائی ہیں، جہاں کشمیر کے مسلمانوں پر ظلم ہونے پر ریلیاں نکالی جاتی ہیں، فلسطین اور غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں پر احتجاج ہوتا ہے، افغانستان میں ظالم طالبان کے آنے پر مگر مٹھائیاں بھی بانٹی جاتی ہیں، کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی شخص پر گستاخ مذہب کا الزام لگا کر ہجومی تشدد کر کے اس کو مار دیا جاتا ہے۔ مگر جب ایک ریپ کا شکار بچی انصاف نہ ملنے پر خود سوزی کر لیتی ہے یا خودکشی کر لیتی ہے، تو پھر کوئی اس کے لیے کیوں کوئی آواز نہیں اٹھاتا؟ سینکڑوں بچے مدرسوں، بسوں کے اڈوں اور سڑکوں اور بازاروں میں جن سے تشدد کے بعد قتل ہو جاتے ہیں، مگر علماء برادری کو سانپ سونگھ جاتا ہے۔ جب ایک جج یا اعلیٰ طبقہ جو ہمارا نام نہاد اعلیٰ اشرافیہ یا اعلیٰ عہدے پہ فائز جو حکمران طبقے کے بچے ہیں، اس سڑکوں پر غریب عوام کو رون دیتے ہیں مگر کوئی سزا نہیں پاتے، جیسے میرا پچھلا کالم اسی کے اوپر تھا، اس ظلم پر کوئی دھرنا نہیں ہوتا، کوئی ریلی نہیں نکلتی، کہ جب اقلیتوں کے بچوں کو تھانوں میں تشدد کر کے مار دیا جاتا ہے یا زبردستی ان کی بچیوں کے مذاہب تبدیل کیے جاتے ہیں، تو بھی امن کے دعوے دار انصاف کے لیے نہیں نکلتے، تو پھر وہاں کون سے انسانی حقوق ہیں؟ انصاف کے علمبردار ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر انسانی حقوق پر زبردست قسم کے لیکچر دے رہے ہوتے ہیں، مگر بلوچستان کے لاپتہ افراد کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ ہمارا معاشرہ اور اس کا قانونی نظام اتنا منافق اور دوغلا ہے کہ جہاں سارے قانون غریب کے لیے ہیں اور امیر کے لیے کوئی قانون نہیں، سینکڑوں خواتین غیرت کے نام پر قتل ہو رہی ہیں، ہزاروں بچے دن رات جنسی زیادتیوں کا شکار ہو رہے ہیں، ہزاروں خواتین سائبر کرائمز کے ذریعے آن لائن ہراسگی کا شکار ہو رہی ہیں، مگر کہیں کوئی انصاف ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ ہماری عدلیہ اور ہمارا قانونی نظام سب اتنے کرپٹ ہو چکے ہیں کہ کبھی کہیں کسی مظلوم کو داد رسی نہیں ملتی۔ اب اگر ہم پاکستان میں عدل و انصاف کی بات کریں تو اس کی بڑی سیاہ تاریخ ہے۔ اگر پاکستان کے عدالتی نظام کی تاریخ پر اگر کوئی ایک لفظ لکھا جائے تو وہ ہے بے شرم۔ یہ وہ سیاہ تاریخ ہے جس میں عدالتیں انصاف کی ماں نہیں
طاقتوروں کی کنیزیں رہی ہیں۔ یہ وہ تاریخ ہے جس میں آئین کو کتاب نہیں بلکہ رومال سمجھ کر جیبوں میں رکھا جاتا رہا ہے۔ یہ وہ تاریخ ہے جس میں کمزور کی چیخیں فائلوں کے نیچے دب کر مر گئی، جبکہ قانون طاقتور کے قدموں میں سجدہ کرتا رہا۔ حال ہی میں اسلام آباد میں ایک جج محمد آصف ریکی کے کم عمر اور بغیر لائسنس یافتہ بیٹے ابوذر کے ہاتھوں مرنے والی 2 نوجوان بچیوں کی موت کے بعد جس طرح انصاف کا جنازہ نکالا گیا، اس نے مجھے ایک بار پھر پاکستان کے عدالتی نظام کی سیاہ تاریخ پر لکھنے پر مجبور کر دیا، کیونکہ پاکستان کے عدالتی نظام کی سیاہ تاریخ صرف ناکامیوں نہیں، شرمناک مثالوں کی تاریخ ہے۔ ایسی مثالیں جنہیں پڑھ کر کوئی بھی باشعور قوم اپنی عدالتوں پر لعنت بھیجے، مگر یہاں انہی فیصلوں پر تالیاں بجتی رہی اور کمزور مرتا رہا۔ 1954 میں مولوی تمیز الدین کیس ایک ایسا ہی افسوسناک کیس تھا جس نے پاکستان کے آئینی ڈھانچے کی قبر کھود دی۔ ایسا فیصلہ جس میں عدالت نے آئین کے بجائے گورنر جنرل کی خوشنودی کو اہمیت دی۔ اگر انصاف کوئی درخت ہوتا تو یہی فیصلہ اس کی جڑ میں گھن بن کر بیٹھا ہے۔ یہاں عدالت نے صاف کہہ دیا کہ عوام کی منتخب اسمبلی غیر ضروری اور طاقت کے مراکز ضروری ہیں۔ یہ پاکستان کی عدلیہ کا پہلا سب سے خطرناک خنجر تھا، اور پھر مولوی تمیز الدین کیس سے شروع ہونے والا نظریہ ضرورت عدلیہ کا سیاہ ترین داغ ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انصاف نے اپنے ہی ہاتھوں اپنی گردن کاٹی۔ عدلیہ نے مارشل لاء کو جائز اور آمریت کو قانونی تحفظ دیا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا ہی ایوب خان نے بھی اس کو کس طرح سے استعمال کیا، ضیاء الحق نے اس کو کس طریقے سے استعمال کیا، پرویز مشرف نے اس کو کس طریقے سے استعمال کیا۔ یہ نظریہ پاکستان کے انصاف کا ریاستی جشم فروش بن گیا، جسے جب بھی طاقت نے بلایا یہ قانون کی چادر اتار کر اس کے قدموں پہ بیٹھ گیا۔ 1977 میں فوجی عامر ضیاء الحق کے دور میں جس طرح عدل کا جنازہ نکلا اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ضیاء الحق نے عدلیہ کو آزاد ادارے سے فرما بردار نوکر بنایا، قانون کو انصاف کے بجائے طاقت کا ہتھیار بنایا، مذہب، عدالت اور آئین تینوں کو آلودہ کیا۔ ضیاء نے 8ویں ترمیم کے ذریعے آمرانہ اختیارات کو آئینی شکل دی۔ یہ دور عدلیہ کی تاریخ کا سب سے سیاہ باب سمجھا جاتا ہے۔ اسلامائزیشن کے نام پر قانون کو مسخ کیا گیا، مذہب کو سیاسی ہتھیار بنا کر توہین مذہب اور حدود آرڈیننس جیسے سخت قوانین نافذ کیے گئے۔ جھوٹے مقدمات کا ایک سیلاب تھا۔ عدلیہ نے انسانی حقوق سے متصادم فیصلے کیے، اور خواتین ہو، چاہے وہ شاعر ہوں، چاہے وہ خواتین ہوں، ایسے ادیب ہو، صحافی ہو، ان کے اوپر ایسے خطرناک کیس بنائے گئے، ان کو عبرتناک سزائیں دی گئیں۔ اگر ہم اپریل 1979 میں بھٹو کی پھانسی پر آئیں تو آج بھی اسے عدالتی قتل یا جوڈیشل مرڈر کہا جاتا ہے۔ جب ایک منتخب وزیر اعظم کو پھانسی پر لٹکایا گیا، یہاں تک کہ بہت سے جو بین الاقوامی ماہرین تھے انہوں نے صاف کہا کہ شواہد کمزور تھے، گواہیاں بھی بہت مشکوک تھی، مگر فیصلہ سیاسی تھا۔ پھر 2019 میں پرویز مشرف کا آئین شکنی کا کیس جس میں سزا سنائی گئی اور پھر خود ہی مؤخر کر دی گئی، غیر مؤثر کر دی گئی۔ عدالتوں میں ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ سزا صرف کاغذ پر رہ گئی اور مشرف ملک سے باہر، یعنی مجرم باہر، قانون اندر، عدلیہ خاموش اور انصاف دفن۔ موجودہ تاریخ میں پاناما کیس ایک عجیب ہی کیس تھا۔ یہ دراصل عدلیہ کا سیاسی میدان میں اترنے کا اعلان تھا کہ فیصلہ کیسا بھی ہو، یہ بات پوری دنیا نے سمجھی کہ پاکستان کی سیاست عدالت کے ہتھوڑے کے بغیر نہیں چلتی۔ جسٹس جو قیوم ٹیپ کیس تھا وہ عدلیہ پر دباؤ کی ایک بالکل جیسے زندہ مثال تھا۔ وہ آڈیو ریکارڈنگ آج بھی سب کی آنکھوں میں چبھتی ہے، جو بنی تو 1990 کی دہائی کے آخر میں تھی، مگر 2005 میں منظر عام پر آئی جب ایک
طاقتور شخصیت جو ہے وہ عدالت کو حکم دے رہی ہے کہ فیصلہ ہمارے حساب سے لکھو، یہ صرف ایک کال نہیں تھی، یہ پوری عدلیہ کا مکمل سیاہ ماتم تھا۔ یہ تاریخ نہیں، مذاق ہے، انصاف کے نام پر مذاق۔ پاکستان میں عدالتوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ طاقتور ہمیشہ محفوظ، کمزور ہمیشہ مجرم، فیصلے ہمیشہ ضرورت کے مطابق، اور انصاف کا ہمیشہ قتل ہی ہوگا۔ یہ ملک اگر یہ سچائی مان لے، نہیں تو صرف اتنا ہی مان لے کہ پاکستان میں کوئی عدالتی غلطی نہیں ہوتی، عدالتی جرم ہوتا ہے۔ عدالتی جرائم کی صرف پرانی تاریخ نہیں ہے، بلکہ آج کے دور میں بھی ایک سیاہ تاریخ ہے۔ میں نے ابھی پورے واقعات کا ذکر نہیں کیا، نہیں تو نصرت بھٹو کیس ہے، اس کے علاوہ ججوں کے بھی ایک دو کیسز تھے۔ مطلب میں نے اس کو تھوڑا سا اتنا تفصیل سے میں نہیں گئی ہوں کہ میں ہر کیس کو لے کے چلوں، لیکن وہ کیس اپنی جگہ موجود ہیں جو کہ عدلیہ کی سیاہ تاریخ میں آتے ہیں۔ لیکن ابھی ہم موجودہ دور کی بات کر لیتے ہیں کہ آج کے دور کی بھی وہ سیاہ تاریخ ہے کہ میں ایک، کیونکہ ظاہر ہے لکھاری ہوں اور میں پاکستان کی کسی بھی سیاسی جماعت کی حمایت نہیں کرتی ہوں، بھلے وہ پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، پی ٹی آئی ہو، یا کیا کہتے ہیں جے یو آئی ہو۔ میں اپنے طور پہ لکھتی ہوں اور میں کسی جماعتوں کو سپورٹ نہیں کرتی ہوں، مگر 9 مئی 2023 کے مقدمات جو تھے وہ سراسر سیاسی فیصلے تھے۔ ان فیصلوں پر سیاسی مفادات کی اجارہ داری شامل تھی۔ اس میں عدلیہ نے ایک سیاسی کھیل کو قانونی نقاب پہنایا۔ اسی طرح مخصوص نشستوں کا کیس تھا جو اس حد تک چلا گیا کہ عدالتی تشریح نے سیاسی توازن تبدیل کر دیا، بدل دیا، اور پی ٹی آئی جیسے بڑے فریق کے حق میں آئینی اصولوں کو کمتر جانا گیا۔ حال ہی میں 27ویں ترمیم کے ذریعے عدلیہ کی آزادی کا تیز ترین زوال ابھی شروع ہو گیا ہے۔ اس ترمیم نے عدالتی تقرریوں میں انتظامی اور فوجی اثر و رسوخ کو مضبوط کیا، جس نے صدر اور فوجی قیادت کو زندگی بھر کا استثنا دے دیا۔ اس سے عدالت کی آزادی خطرناک حد تک متاثر ہوئی۔ یہ ترمیم انصاف نہیں، یہ عدلیہ کی موت ہے۔ بات یہ ہے کہ پاکستان کی عدلیہ آج بھی یہ جانتی ہے کہ انصاف کیا ہے، مگر وہ صرف طاقت کی ترجمانی کرتی ہے۔ یہ تاریخ آج بھی ختم نہیں ہوئی اور یہ آج بھی روز لکھی جا رہی ہے۔ اس لیے یہاں انسانی حقوق کی تو بات لگتا ہی ہے کہ کرنا فضول ہے، مگر میری پھر بھی سوال ہے کہ اگر واقعی انسانی حقوق کا عالمی دن کسی بھی معنی میں زندہ ہے تو پاکستان کو چاہیے کہ وہ انصاف کے حصول کو جلد، آسان اور یقینی بنائے۔ طاقتور کے خلاف بے لوگ فوری طور پہ ایکشن لیا جائے بغیر کسی تفریق کے، اور جبری گمشدگیوں کو، جو کہ بڑا ایک بھیانک مسئلہ ہے پاکستان کا، اس کو جرم قرار دیا جائے۔ خواتین اور اقلیتوں کے تحفظ کو قانونی طور پر مضبوط بنائیں، ورنہ یہ دن صرف تقریبات اور بیانات کی حد تک محدود رہے گا اور اس کے بعد حقیقت جو ہے وہ ایک المیہ بن جائے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اس حوالے سے بات کریں، سوچیں، اس کے اوپر اپنا جو بھی رد عمل ہے وہ ضرور دیں۔ بہت شکریہ۔